تو اسی وقت اس کے کان میں آواز گونجی کہ میرا دیدار حاصل کرنے کے لیے تمہیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ملاقات کے لیے تمہیں چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گرتے ہوئے کو اٹھا لو، مجبور کی مجبوری دور کر لو، تنگ دست کی تنگ دستی دور کر لو، اور بیماروں کی غریبوں کی مدد کر لو، تو میں خود تمہارے پاس چل کر آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک عبادت گزار بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ اس طرح سے کاٹا کہ وہ سارا دن روزہ رکھتا، روزے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا، اور ساری رات عبادت میں گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے میں گزار دیتا۔ 36ویں رات کو اس نے ایک آواز سنی، آواز یہ تھی کہ فلاں بازار میں ایک تانبا بیچنے والے شخص کے پاس جاؤ اور اپنی مراد کو حاصل کر لو۔ تو وہ شخص اگلے ہی دن بازار کھلنے سے پہلے بازار میں پہنچ گیا اور اس شخص کا پتہ پوچھنے لگا کہ جس شخص کے پاس جا کر اس نے اپنی مراد حاصل کرنی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی بڑھیا اسے نظر آئی کہ جو ایک تانبے سے بنی ہوئی دیگچی یا تانبے سے بنا ہوا ایک برتن بیچنے بازار آئی تھی۔ اس عورت نے اپنے تانبے سے بنے ہوئے دیگچے کو ایک دکاندار کو دکھایا۔ دکاندار نے کہا کہ ماں جی میں اس کے 4 ریال قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ نہیں، میں اسے 6 سے کم میں نہیں بیچوں گی۔ اسی طرح یہ بڑھیا کئی سارے دکانداروں کی طرف چلی اور وہاں اس نے دیگچہ تلوا کر قیمت معلوم کی، لیکن ہر دکاندار نے 4 ریال سے زیادہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر بڑھیا چلتے چلتے ایک ایسے دکاندار کے پاس آئی کہ جس دکاندار کے پاس اس عابد کی مراد موجود تھی۔ بڑھیا نے اپنا برتن اس کے ترازو پر رکھا۔ دکاندار نے پوچھا کہ ماں جی آپ اسے کتنے میں بیچنا چاہتی ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں اسے 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ ماں جی 6 ریال میں ہی کیوں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا مجھے 6 ریال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کے لیے دوائی کا نسخہ حاصل کرنا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ماں جی یہ برتن بہت قیمتی ہے، آپ اسے 6 ریال میں ہی کیوں بیچ رہی ہیں؟ میں آپ کو اس کے 25 ریال دینے کو تیار ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس دکاندار نے کہا کہ نہیں ماں جی میں آپ کے ساتھ مذاق کیوں کروں گا، آپ میری بزرگ ہیں، میں آپ سے مذاق کر ہی نہیں سکتا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اس دکاندار نے 25 ریال اٹھا کر اس بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور ان سے برتن لے لیا۔ عابد کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس دکاندار سے کہا کہ تمہیں کاروبار کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ پچھلے کئی دکانداروں نے اس برتن کو تولا اور سب نے 4 ریال سے زیادہ دینے سے انکار کر دیا، اور تم نے اس 4 ریال کے برتن کے 25 ریال ادا کر دیے۔ بھائی کیسا تاجر ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس برتن کو نہیں خریدا، بلکہ میں نے اس بڑھیا کو اس کے بچے کی بیماری کے نسخے کے لیے، اس کی دوائیوں کے لیے 25 ریال دیے ہیں کہ جب تک یہ 25 ریال اس کے گھر میں چلتے رہیں گے وہ تب تک گھر کا باقی سامان نہیں بیچے گی۔ اگر میں 6 ریال ہی یا 4 ریال ہی اسے دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2 دنوں میں گھر کے مزید برتن بیچنے کے لیے بازار میں لے آتی۔ تو میں نے چاہا کہ اس کے مزید برتن بکنے سے محفوظ رہے اور اس کے گھر میں یہ 25 ریال اس کے بچے کی بیماری کے لیے موجود رہے۔ عابد نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو حیران ہوا کہ یار یہ شخص تو بہت ہی نیک بندہ ہے کہ اس نے اس بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے بلا وجہ بنا کسی مطلب کے 25 ریال ادا کر دیے۔ تو اسی وقت اس کے کان میں آواز گونجی کہ میرا دیدار حاصل کرنے کے لیے تمہیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ملاقات کے لیے تمہیں چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گرتے ہوئے کو اٹھا لو، تمہیں مجھے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بندوں کی غربت کو دور کر دو، میرے بندوں کی مجبوریوں کو دور کر دو، میرے بندوں کی مشکل وقت میں مدد کر دو، میں خود تمہارے پاس چل کر آ جاؤں گا۔ تو یہ سارا قصہ اور یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مدد کر کے، جن کی مجبوریوں کو دور کر کے، جن کے تکلیفوں کو آسان کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے، اس کام سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جس کام میں کسی اللہ کے بندے کو آسانی پہنچے، کہ جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے کسی بندے کی مجبوری کو دور کیا جائے، جب اس کے کسی بندے کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مشکل کو آسان بنایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔